اللہ سبحان اللہ اب رحمت للعالمین گھر میں جلوہ گر ہو گئے، گھر میں بہار آ گئی، رستے خوشبوؤں سے مہک اٹھے، جس چمن میں جا کے آقا میرے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ حضرات میرے نبی گھر میں جلوہ گر ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر کھانا کدھر تیار ہے؟ یا رسول اللہ آگے تشریف لائیں۔ حضور کو لے کر گئے گھر کے اندر، چولہے پہ ہنڈیا پڑی ہوئی تھی، آقا اس ہنڈیا میں سالن ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ہزاروں کی تعداد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا ڈھکنا اٹھاؤ۔ اس کا ڈھکنا اٹھایا تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔ پوچھا آٹا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کیا آٹا موجود ہے؟ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن آٹے میں ملا دیا۔ کریم آقا نے فرمایا ڈھکن کھول کے دیکھنا نہیں، ہنڈیا میں سے کھانا نکالتے جاؤ تقسیم کرتے جاؤ، اور آٹے کے اوپر سے کپڑا نہیں اٹھانا، روٹیاں پکاتے جاؤ۔ فرمایا 10 کی ٹولیاں بٹھا دو اور 10 بندوں کو اکٹھا کھانا 10 کی ٹولیاں بٹھا دی گئی اور لنگر محمدی شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ سیر ہو کے کھا رہے ہیں، 10 کی ٹولیاں لنگر کھا رہی ہیں، جا رہی ہیں، حتیٰ کہ سب نے لنگر کھا لیا۔ 1000 صحابہ کا لشکر جو تھا یہ کھانا کھا کے سیر ہو گیا۔ تو حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ آقا آپ بھی کرم نوازی فرمائیں، اب آپ بھی کھانا تناول فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جابر کھانا لے آؤ۔ اتنے میں جناب جبریل امین آ گئے۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، شواہد النبوت میں بھی موجود ہے، اور شیخ محقق عبدالحق محدث بھی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جس وقت حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا تھا نا، آپ کے 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 6 سال کا، ایک 4 سال کا، چھوٹی چھوٹی عمریں تھی، معصوم بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بچہ ذبح کیا بکری کا، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب حضرت جابر نے تو بچہ ذبح کیا، گوشت بنا کے چلے گئے، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی ابا نے بکری کیسے ذبح کی؟ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیسے ذبح کی۔ بچے تھے کھیل رہے، اب کھیل کھیل میں چھت کے اوپر چلے گئے، بڑے بھائی نے چھوٹے کو لٹایا اور چھری چلا دی۔ اب گردن پہ چھری چل گئی، اللہ اکبر، خون کا فوارہ نکلا اور بچہ تڑپا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں جو دوڑی تو بڑے بچے نے چھت سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت جابر کی بیوی کا حوصلہ دیکھا کہ آپ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے کمرے کے اندر رکھ دیا، خون میں لت پت یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اب آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن حضرت جابر کی بیوی نے دل سے کہا اے دل خبردار، ابھی رونا نہیں، رونے کے لیے بڑا وقت ہے، رسول اللہ گھر میں تشریف لا رہے ہیں، پہلے حضور کے میلاد کی خوشی منا لیں، بچوں کا غم بعد میں منا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی، بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی، تے ماواں بہت پیارے، جے لکھ پتر ہون محمد، اے نام نبی تو وارے۔ حضرت
حضرت جابر کی بیوی نے دل کو کہا، دل کو تسلی دی، خبردار ابھی رونا نہیں، رونے کے لیے بڑا وقت موجود ہے، اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لا رہے ہیں، امام الانبیاء کے آنے کی خوشی میں خلل نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسلی دی، حوصلہ دیا، تاکہ اپنے خاوند جابر کو بھی نہ بتایا، اور بچوں کی لاشوں پہ کپڑا ڈال دیا۔ اب جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے نا، نبی پاک نے فرمایا جابر جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب تک جابر کے بچے نہ آ جائیں اس وقت تک آپ نے کھانا نہیں کھانا، جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ اور میں ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت جابر خوشی سے گئے، جا کے بیوی سے کہا کہ آج ہماری خوش نصیبی دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے بچوں کو یاد کیا ہے، حضور ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو بتاؤ ہمارے بچے کدھر ہیں؟ بیوی نے کہا جابر جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ بچے ہیں کہیں دور نکل گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ آپ کھانا تناول فرما لیں۔ حضرت جابر آئے، یا رسول اللہ بچے کہیں کھیلتے ہوئے دور نکل گئے ہوں گے، آقا آپ کھانا تناول فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے بچے نہیں آئے۔ حضرت جابر پھر گئے، جا کے کہا اپنی گھر والی سے ہمارے بچے کدھر ہیں، تلاش کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے بچے نہیں آئیں گے۔ اس وقت بیوی کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت جابر کو اندر کمرے میں بلایا، لاشوں سے کپڑا اٹھا دیا اور بتایا جابر یہ ہیں تیرے بچے۔ حضرت جابر روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر جاؤ جا کر اپنے بچوں کو آواز دو، آواز لگانا تیرا کام ہے، بچوں کے جسموں میں روحوں کو لٹانا میرے اللہ کا کام۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے جا کے بچوں کو بلایا، نام لے کے آواز دی، اللہ نے ان کے جسموں میں روحوں کو ڈال دیا اور بچے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے پاس بچھا کے کھانا کھلایا اور پھر حکم دیا جو ہڈیاں ساری جمع کرو، ساری ہڈیاں جمع کی گئیں، سرکار نے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پتھرانوں کلمہ پڑھا جانتا ہے، سڑیاں کھجوراں گا جانتا ہے، وہ مردے بھی زندہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ شان والا نبی عطا فرمایا، وہ عظمتوں والا نبی عطا فرمایا، جس نبی کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرما دیا حضرات، کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کا گمان وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ذکر تو دور کی بات ہے، ارے میرے آقا کا جسم اطہر کہاں تک گیا؟ معراج کی شب یہ تو جبریل امین سے پوچھئے کہ جناب جبریل بھی رک گئے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے چہت کو یہاں پڑے ہیں لالے، کسی خبر کے کہاں گئے؟ زمان ہمکا کے جھوٹے رکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھان چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں آیا، کائنات میں حضور سے بڑھ کے کمال والا کوئی نہیں آیا، کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کے شان والا کوئی نہیں آیا، مقام والا کوئی نہیں آیا۔ حضرات تک قیامت تک آئے گا میرا نبی آخری نبی بن کے اس کائنات میں جلوہ گر ہوا۔ حضرات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا دے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
کبھی چرچا تیرا اللہ ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھی حاضرین تشریف لائے اللہ سب کے دلوں کو منور فرمائے اللہ پاک سب کو ظاہری باطنی مال فرمائے جس طرح کے اللہ آپ صاحب نے اعلان کیا آپ نے سماعت فرمایا انشاءاللہ العزیز چند دن رہ گئے آج 20 تاریخ ہے بلکہ 20 تاریخ چلی جائے کل 21 ہے اور انشاءاللہ 3 اکتوبر ستمبر ہے اگلا مہینہ اکتوبر کا ہے عظیم و شان سالانہ عرص پاک صاحب العلا